بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قونیہ کا سفر۔ انقرہ پہنچنے کے بعد میرے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہاں سے استنبول کا رخ کرنے سے قبل قونیہ کی سیر کروں۔ قونیہ کے ساتھ میری دلچسپی کی دو وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ ترکی کے قدیم شہروں میں سے ہے اور کسی زمانے میں سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت رہ چکا تھا، اور اس سے چند صدیاں قبل مشرق سے جن مجاہدین کے قافلے قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے نکلا کرتے تھے، یہ شہر ان کے راستے کی ایک اہم منزل ہوا کرتا تھا۔ دوسری یہ کہ یہاں عالم اسلام کے عظیم ترین شاعر، مفکر اور درویش حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سعید صاحب کے جذبات مجھ سے مختلف نہ تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے، بھائی یہ کتنی بد نصیبی ہوگی کہ ہم ترکی آ کر بھی رومی کے مزار پر حاضری دیے بغیر چلے جائیں۔ اگلے روز رات کے وقت ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندرس کی طرف سے صدر پاکستان کے اعزاز میں دعوت کے موقع پر مسٹر قدرت اللہ شہاب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں قونیہ سے ہو آیا ہوں۔ مجھے تمام راستہ اس بات کا افسوس رہا کہ تم میرے ساتھ نہیں تھے۔ ہم نے گزشتہ رات قونیہ جانے کا پروگرام بنایا تھا، اور آج صبح ہماری تیاری اس قدر اچانک تھی کہ تمہیں اطلاع نہ دے سکے۔ اس کے بعد شہاب صاحب قونیہ کے ہوائی سفر اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتے رہے، اور میں اس بات پر تاسف کرتا رہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد مسٹر عطا کینٹ نے مجھ سے پوچھا، مسٹر شہاب کہتے ہیں کہ آپ قونیہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ ہمارے لیے ایک ٹیکسی کا انتظام کروا دیں۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد مسٹر کینٹ مجھ سے دوبارہ ملے اور کہا، کل آپ کے سفر کا بندوبست ہو گیا ہے اور اب آپ کو ٹیکسی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن صدر پاکستان کو انقرہ کے ہوائی اڈے پر رخصت کرنے کے بعد میں اور مولانا محمد سعید اپنے ہوٹل واپس آئے تو ہمیں قونیہ لے جانے کے لیے ایک کار ہوٹل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب ہم نے قونیہ کا رخ کیا۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں کی مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ وہ ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کر سکتا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور ہم نے اپنے گائیڈ کو روانہ ہوتے وقت ہی یہ بتا دیا تھا کہ ہم راستے کی کسی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے رکنا چاہتے ہیں۔ انقرہ سے قونیہ کا فاصلہ قریباً 150 میل تھا، اور ہمارا ڈرائیور شہر کے مضافات سے نکلنے کے بعد تقریباً 70 میل فی گھنٹہ کے حساب سے کار چلا رہا تھا۔ اس کار پر ڈرائیور کے سامنے ایک چھوٹی سی تختی لٹک رہی تھی جس پر الرزاق علی اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ کوئی آدھا یا پون گھنٹے بعد سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد کے قریب کار رکی اور ہم اتر پڑے۔ ترک کسانوں کی اس بستی کی سب سے خوبصورت عمارت یہ مسجد تھی۔ میں نے وضو کے لیے کوٹ اتارا تو ایک دیہاتی نے پانی کا کوزہ بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وضو سے فارغ ہو کر اٹھا تو اس نے ایک صاف تولیہ پیش کر دیا۔ مسجد کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کی کمائی کا بیشتر حصہ اپنے گھروں کے بجائے خدا کے گھر کی آرائش پر صرف ہوتا ہے۔ مسجد نمازوں سے بھری ہوئی تھی۔ بستی کے مکانات کی تعداد دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں ہر آدمی نماز پڑھتا ہے۔ جماعت میں ابھی کچھ دیر تھی اور خطیب صاحب ایک کتاب سے فارسی کے کسی شاعر کا نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نمازیوں کو درود و سلام پڑھانا شروع کر دیتے۔ الفاظ وہی تھے جن سے ہر پاکستانی کے کان آشنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ دیر بعد ممبر پر کھڑے ہو کر خطیب نے عربی زبان میں خطبہ پڑھا اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو تمام نمازیوں کو قند کی ڈلیوں کا ایک لفافہ اور گلاب کے عرق کا ایک ایک گھونٹ تقسیم کیا گیا۔ جب نمازی باری باری دروازے کے قریب پہنچتے تھے تو ایک شخص گلاب پاش سے عرق کے چند قطرے ان کی ہتھیلی پر ڈال دیتا اور وہ اسے پی لیتے۔ دوسرا قند کی ڈلیوں سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے لفافے ان کو تقسیم کرتا جاتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد اسی طرح گلاب کا عرق اور قند تقسیم کی جاتی ہے۔
ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے۔ ہم ان سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتے تھے، لیکن ہماری زبانیں مختلف تھیں۔ ان کی محبت بھری نگاہوں کے جواب میں ہم بار بار پاکستان کا لفظ دہرا سکتے تھے، اور ان کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ لوگ غریب تھے، بعض ایسے بھی تھے جن کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر جو قناعت اور آسودگی نظر آ رہی تھی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ان کی طرف سے قند اور گلاب کا تحفہ ایک عظیم قوم کی طبعی سعادت کا آئینہ دار تھا۔ اس چھوٹی سی بستی کے لوگ ترکی کی 80% آبادی کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہم لوگ برسوں سے یہ سن رہے تھے کہ ترکی اسلام سے دور جا چکا ہے۔ ترکی کی مساجد میں تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں عربی زبان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے قونیہ تک سفر کرتے ہوئے راستے میں سڑک کے دائیں بائیں کئی بستیاں دیکھی، اور ہر بستی میں مسجد کی ایک امتیازی شان نظر آتی تھی۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد مولانا محمد سعید نے کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر خدا کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں۔ دنیا کے کس کس گوشے میں تیرا نام لیا جاتا ہے۔ کار میں بیٹھنے کے بعد ہم نے قند کی کچھ ڈلیاں اپنے ساتھیوں کو پیش کی تو انہوں نے اس کے بدلے میں ہمیں کاغذ کے 2 بڑے لفافے پیش کر دیے۔ ایک میں خمیری روٹیاں اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے، اور دوسرے میں انگور کے چند خوشے۔ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھی نے جواب دیا، ہمیں بھوک لگ رہی تھی اور ہم بستی سے کھانا کھا آئے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے آپ کا حصہ لے آئے ہیں۔ اب اناتولیا کا میدان زیادہ وسیع اور ہموار نظر آ رہا تھا، اور ہوا کی خنکی میں ہر آن اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں ماضی میں مشرق و مغرب کے درمیان کئی معرکے ہو چکے تھے۔ اناتولیا کی خاک کے ایک ایک ذرے پر ترکوں کی شجاعت کی داستانیں نقش تھیں۔ میں گھر سے دیار حرم کی زیارت کا ارادہ لے کر نکلا تھا، اور یہ کتنا حسین اتفاق تھا کہ وہاں پہنچنے سے قبل میں ان مجاہدوں کا وطن دیکھ رہا تھا جنہوں نے صدیوں حرم کی پاسبانی کی تھی۔ ترکوں کے 1000 سالہ ماضی کی تاریخ کے بیشتر صفحات ان جنگوں کے تذکروں سے لبریز ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئی تھیں۔ دنیا کی کوئی قوم ان قربانیوں کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو ترکوں نے اسلام کے لیے دی ہیں۔ یہ لوگ عالم اسلام کے مغربی حصار کے ہی محافظ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ازموع وسطیٰ میں یورپ کی وحشت و بربریت کے اس سیلاب کو روکا جو عالم اسلام کے بعد پورے مشرق کے لیے ایک عظیم خطرہ بن سکتا تھا۔ ہلال اور صلیب کی جنگیں صرف کفر و اسلام کے ہی عظیم مارکے نہ تھیں، بلکہ ان جنگوں نے صدیوں کے لیے مشرق و مغرب کی سمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اگر ترک مغربی استبداد کی آندھیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو وہ اقوام جنہوں نے 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کے تاجروں کی حوث ملک گیری کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، صدیوں قبل یورپ کی غلامی کا طوق پہننے پر مجبور ہو جاتی۔ اگر 12ویں صدی میں ترک مجاہدین کی تلواریں علمبرداران صلیب کی جارحیت کے خلاف بے نیام نہ ہوتی تو باقی ایشیا میں کوئی پہاڑ، کوئی دریا اور کوئی صحرا ایسا نہ تھا جو مغرب کی جارحیت کے اس سیلاب کو روک سکتا۔ ترکوں کی سب سے بڑی متاع ان کی رگوں کا خون ہے، اور اسلام کے ماضی کی تاریخ کو رنگینی عطا کرنے کے لیے وہ اس متاع گرہ کو بے دریغ لٹاتے رہے ہیں۔ زمانے کا کوئی انقلاب اپنے پرشکوہ اور قابل فخر ماضی کے ساتھ ترکوں کا رشتہ منقطع نہیں کر سکتا، اور ان کا ماضی اسلام کا ماضی ہے۔ قونیہ میں داخل ہوتے ہی ہم نے سیدھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ مزار کی عمارت زیادہ بڑی نہ تھی، لیکن اس کی اندرونی آرائش ترکوں کی خوش ذوقی کی دلیل تھی۔ گنبد کے نیچے ایک کشادہ کمرے میں مولانا روم کے علاوہ ان کے سلسلے کے چند اور بزرگوں کی قبریں تھیں۔ ہر قبر پر قیمتی غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ ہر قبر کے سرانے قد آدم ستون تھے جن کے اوپر بڑے بڑے امامے رکھے ہوئے تھے۔ یہ امامے عظمت اور بزرگی کا نشان تھے۔ اسی ہال میں مولانا روم کا لباس اور ان کی بڑی بڑی تسبیحیں رکھی ہوئی تھیں۔ مولانا کے مرشد حضرت شمس تبریز کی قلعہ مبارک بھی یہاں موجود تھی۔ ایک جگہ دائرے میں رقص کرنے والے درویشوں کی پتلیاں یادگار کے طور پر رکھی ہوئی تھیں۔ گنبد کے کسی گوشے سے کوئی نہایت ہلکے اور میٹھے سروں میں نعت بجا رہا تھا۔ کئی ترک عورتیں اور مرد دست دعا تھے۔ ہم نے فاتحہ پڑھی اور باہر نکل آئے۔ مولانا روم کے مزار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: کعبہ عشاق باشد اے مقام، ہر کے ناقص آمد اے جاشد تمام۔ مزار کے ساتھ ہی ایک عالیشان مسجد ہے۔ اگرچہ عصر کی نماز ہو چکی تھی تاہم نمازیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ ہم نے نماز ادا کی۔ مزار کے بیرونی دروازے پر ایک دکان سے مجھے مولانا روم کی
قلمی تصویر اور ان کے مزار کا فوٹو مل گیا۔ قونیہ میں کئی مساجد اور تاریخی عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہم اس قدیم شہر کو جی بھر کے نہ دیکھ سکے۔ واپسی پر راستے میں ہم اپنے دائیں بائیں ان مساجد اور خوبصورت عمارات کو دیکھ رہے تھے جن کے در و دیوار پر ترکوں کے ماضی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ قونیہ سے چند میل آگے سورج غروب ہو چکا تھا اور سردی میں ہر آن اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم رات کے کوئی 8 بج کے قریب انقرہ پہنچ گئے۔ اگلے دن الگ صبح میں ٹرکش ایئر لائنز کے طیارے پر انقرہ سے استنبول کا رخ کر رہا تھا۔ مولانا سعید اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے لیے گاڑی پر سفر کا بندوبست ہو چکا تھا، اس لیے وہ میرا ساتھ نہ دے سکے۔ انقرہ سے روانگی۔ انقرہ میں اپنے مختصر سے قیام کے دوران میں نے جدید ترکی کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھی وہ بے حد حوصلہ افزا تھی۔ موجودہ حکومت کے سامنے اولین مسئلہ ملک کو خود کفیل بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے ملک کے زرعی اور صنعتی وسائل کو بروئے کار لانے کی مہم جاری ہے۔ ترکی بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور یہاں ملک کی ضرورت سے زیادہ قابل کاشت اراضی موجود ہے۔ حکومت غیر آباد علاقوں کو آباد کرنے کے لیے جن منصوبوں پر عمل کر رہی ہے ان کی تکمیل کے بعد آئندہ چند سال کے اندر اندر ترکی کی زرعی پیداوار اتنی ہو جائے گی کہ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اسے باہر کی منڈیوں میں اپنا غلہ بیچنا پڑے گا۔ مجھے حکومت کے ایک ذمہ دار رکن نے بتایا کہ ہمارے زرعی وسائل اتنے ہیں کہ انہیں بروئے کار لانے کے بعد آئندہ نصف صدی تک بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ترکی کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہوگا۔ صنعتی لحاظ سے ترکی اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اسے بیشتر ضروریات کی چیزیں باہر سے درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ترک بیرونی مصنوعات کے مقابلے میں ملکی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ عوام اور خواص، امیر اور غریب، سب وہ کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں جو ان کے اپنے ملک میں بنتا ہے۔ ترکی میں لباس دوسرے ممالک کی طرح آرائش و زیبائش کی خاطر نہیں بلکہ تن ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملکی مصنوعات کے معاملے میں حکومت کی سرپرستی کا یہ حال ہے کہ ترکی میں ولایتی ادویات تک درآمد نہیں کی جاتی۔ مجھے انقرہ میں زکام کے لیے دوا کی ضرورت پیش آئی۔ میں مسٹر کینٹ کو ساتھ لے کر کئی دکانوں پر گیا، لیکن مجھے جن ولایتی ادویات کے نام یاد تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں دستیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر مجھے ایک مقامی دوا پر اکتفا کرنا پڑا، اور یہ دوا ان تمام ادویات سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی جنہیں میں اس سے قبل آزما چکا تھا۔ ترکی بڑی تیزی کے ساتھ ایک خوشحال مستقبل کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، لیکن اس کی موجودہ اقتصادی حالت زیادہ اطمینان بخش نہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنی بیشتر آمدنی ان تعمیری منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں صرف کر رہی ہے جن کے مفید نتائج چند سال بعد ظاہر ہوں گے۔ ترکی کی سب سے بڑی مشکل غیر ملکی زرعی مبادلہ کی کمی ہے۔ ترکی کے پاس صرف تمباکو ایسی چیز ہے جس کی برآمد سے اسے بیشتر زرعی مبادلہ حاصل ہوتا ہے، اور حکومت کے نزدیک اس زرعی مبادلہ کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اسے مستقبل کی خوشحالی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کام میں لایا جائے۔ عوام اس صورتحال سے پریشان نہیں ہے۔ ہر قوم کی تعمیر جدید میں ایک ایسا دور آتا ہے جبکہ اجتماعی خوشحالی کے پروگرام کو افراد کی فوری ضروریات پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ ترکی اس لحاظ سے یقیناً خوش قسمت ہے کہ وہاں افراد اجتماعی بھلائی کے لیے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جدید ترکی میں ترقی کا تصور یہ ہے کہ ان کا ہر کسان اپنے کھیت میں ٹریکٹر چلا رہا ہو۔ ترک اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، اور حکومت ملک میں صنعتی اور زرعی انقلاب لانے کے لیے جو عظیم منصوبے بنا رہی ہے ان کے باعث وہاں پیٹرول کی احتیاج اور بڑھ جائے گی۔ ایک موقع پر ایک ترک نوجوان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، تم قدرت کی تمام نعمتوں کے حقدار ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارے پاس پیٹرول نہیں ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو بحیرہ مارمور اور باسفورس کا سارا پانی پیٹرول میں تبدیل کر دوں۔ اور اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا کہ اگر یہ بات ہو جائے تو جتنا پیٹرول ہماری ضرورت سے زائد ہوگا وہ سارا پاکستان کو بھیج دیا جائے گا، لیکن ترکوں کو زندہ رہنے کے لیے پیٹرول سے زیادہ خون کی ضرورت ہے، اور آپ یہ دعا مانگیں کہ خدا کی یہ نعمت ہمارے پاس موجود رہے۔ پیٹرول کی کمی ہم خود پوری کر لیں گے۔ آج مشرق و مغرب کے ہر چھوٹے اور بڑے ملک کے نزدیک اہم ترین خارجی مسئلہ اشتراکی جارحیت ہے۔ یہ مسئلہ ترکوں کے نزدیک بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا ملک جس کی سرحد روس کے ساتھ ملتی ہو اپنے حال اور مستقبل کے متعلق ترکوں سے زیادہ پر امید اور مطمئن نہیں ہوگا۔ اس قوم کی جبلت خوف کے لفظ سے ناشنا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ سے خطرات کے سامنے
سینہ سپر ہونا سیکھا ہے، بھاگنا نہیں۔ یہ اس وقت بھی درست تھا جبکہ ان کی سلطنت دجلہ سے لے کر ڈینیوب تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ان کا پرچم عالم اسلام کا پرچم سمجھا جاتا تھا، اور یہ آج بھی درست ہے جبکہ ان کی سرحدیں سینکڑوں میل سمٹ چکی ہیں۔ ترک ایک کمزور ترین دوست کا احترام کر سکتے ہیں لیکن طاقت کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتے۔ وہ موجودہ دور کی جنگوں کی ہولناکیوں سے واقف ہیں، اور ان کی نسل کے لاکھوں افراد ابھی موجود ہیں جنہوں نے مغربی سامراج کے ساتھ گزشتہ جنگ کی ہولناکیاں دیکھی ہیں۔ اس لیے وہ آگ اور خون کے کسی طوفان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن کسی بڑی سے بڑی مصیبت کا خوف انہیں طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی سرشت اور ان کی قومی روایات کے منافی ہے۔ ترک صرف اس وقت تک سیاستدان ہوتا ہے جب تک کہ سمجھنے سمجھانے کی امن پسندانہ کوششوں سے کوئی مسئلہ طے ہونے کی امید باقی رہتی ہو، لیکن جب ان کا مد مقابل منطق کی جگہ طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے تو ترک صرف سپاہی رہ جاتے ہیں۔ روس کے ساتھ اپنے ماضی اور حال کے تعلقات کے پیش نظر آج ہر ترک اپنے مستقبل کے متعلق ایک سپاہی کے ذہن سے سوچتا ہے، اس سپاہی کے ذہن سے جو اپنی سنگین کو اپنے وطن عزیز کی عزت اور آزادی کی پہلی اور آخری ضمانت سمجھتا ہے۔ میں یہاں صرف ایک واقعے کا ذکر کروں گا جس کو بیان کرتے ہوئے ہر ترک کی آنکھیں ایک قومی جذبہ افتخار سے چمک اٹھتی ہیں۔ بحر اسود سے آبنائے باسفورس اور درہ دانیال کے راستے بحیرہ روم تک رسائی حاصل کرنا روس کا ایک پرانا خواب ہے، اور روس کا یہ خواب اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ وہ ہمیشہ طاقت کی منطق سے کام لینا چاہتا تھا، اور ترکوں نے طاقت کی منطق کے سامنے ہتھیار ڈالنا نہیں سیکھا۔ گزشتہ جنگ عالمگیر میں برطانیہ اور فرانس کے حلیف بن جانے کے بعد جب روس کو یہ امید پیدا ہوئی کہ اب اگر درہ دانیال کی طرف پاؤں پھیلانے کی کوشش کی جائے تو مغرب کے اتحادی کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور ترکی کسی بیرونی اعانت سے نا امید ہو کر مزاحمت کی جرات نہیں کرے گا، تو روس نے ماندانہ پروپیگنڈے سے ترکی کو مروب کرنے کی مہم شروع کی۔ ترکی اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کے لیے کوشاں تھا، اور ترکی کے وزیر خارجہ اس معاملے میں اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے ماسکو پہنچے۔ اسٹالن نے سمجھا کہ یہ روس کی دھمکیوں کا اثر ہے، اور اس نے ترکی کے وزیر اعظم کو اور زیادہ مروب کرنے کے لیے 3 دن تک اس کے وزیر خارجہ سے ملاقات نہ کی، اور پھر جب ملاقات کی تو اسٹالن نے کسی تمہید کی ضرورت محسوس کیے بغیر درہ دانیال کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے تن کر جواب دیا، درہ دانیال کی چابی میں ترک سپاہی کی جیب میں چھوڑ آیا ہوں، اور روس ترک سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی یہ چابی حاصل کر سکتا ہے۔ ترکی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے جو بات سب سے قابل فخر نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترک پاکستان کو اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں۔ انہیں عقیدت اور محبت کے ان جذبات کا پورا احساس ہے جو پاکستانیوں کے دلوں میں ترکوں کے لیے مرزن ہے۔ ترک نمائشی آداب اور ظاہری تکلفات کے عادی نہیں، ان کی گفتگو ہمیشہ کسی تصنع کے بغیر ہوتی ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آواز ان کی زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ وہ بلا وجہ آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ایک پاکستانی کو ان کے چہرے کے ہلکے سے تبسم میں محبت اور خلوص کے دریا مؤذن دکھائی دیتے ہیں۔ آج ترکی پاکستان کا ایک تندرست اور توانا ساتھی، قابل اعتماد اور قابل فخر دوست اور قابل احترام بھائی ہے۔ ایک پاکستانی کے لیے یہ بات یقیناً حوصلہ افزا ہے کہ ترک بڑی تیزی سے دوبارہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ وہاں گزشتہ چند برس میں ہزاروں مساجد تعمیر ہو چکی ہیں اور کئی دینی مدارس کھل چکے ہیں۔ اگر ترکی میں اسلام کے احیا کی رفتار یہی رہی تو یہ بعیداز قیاس نہیں کہ ترک پھر اس عظیم ملت کے وجود کا ایک تندرست اور توانا جز بن جائیں گے جسے گزشتہ صدیوں کی طرح آج بھی ان کی احتیاج ہے۔ استنبول یعنی قسطنطنیہ۔ انقرہ سے پرواز کے چند منٹ بعد ہمارا طیارہ گہرے بادلوں میں سے گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے بادل چھٹ جاتے اور ہمیں کسی پہاڑی یا وادی کا دلکش منظر دکھائی دینے لگتا۔ کوئی گھنٹہ بھر کی پرواز کے بعد طیارہ بادلوں کی آغوش سے نکلا اور ہمیں اچانک قسطنطنیہ کے دل فریب مناظر دکھائی دینے لگے۔ اقوام مغرب کا بازنطین اور قسطنطنیہ اور ترکوں کا اسلامیول یا استنبول ایشیا کو یورپ سے جدا کرنے والی آبنائے باسفورس اور بحیرہ مارمورا کے کناروں پر واقع ہے۔ باسفورس عبور کرنے کے بعد ہم ایشیا سے یورپ میں داخل ہو چکے تھے۔ شہر کے اوپر سے پرواز کرنے کے بعد ہوائی جہاز
استنبول کے ہوائی اڈے پر اترا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کوئی 9 بجے کا وقت تھا اور میں باقی سارا دن شہر کی سیاحت میں صرف کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوائی اڈے سے قدیم شہر تک پہنچتے پہنچتے بارش تیز ہو گئی اور میں نے ٹیکسی پر بیٹھے بیٹھے اس عظیم شہر کے چند مناظر دیکھنے کے بعد ڈرائیور کو پارک ہوٹل کا رخ کرنے کے لیے کہا، جہاں میرے لیے کمرہ مخصوص تھا۔ باقی سارا دن میں نہایت بےتابی کے ساتھ بارش تھمنے کا انتظار کرتا رہا۔ کوئی 4 بجے کے قریب مطلع صاف ہوا اور محکمہ سیاحت کے 2 افسر میرے پاس آئے۔ انہیں انقرہ سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ میرے 2 دوسرے ساتھی بذریعہ ٹرین شام کے وقت پہنچ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ قدیم شہر دیکھنے کے لیے یہ وقت تنگ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ آبنائے باسفورس عبور کر کے مشرقی یا ایشیائی آبادی دیکھ لیں، اور وہیں سے ہم آپ کے ساتھیوں کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سارا دن آپ باسفورس کے مغربی کنارے استنبول کی جدید اور قدیم بستیوں کی سیر کر سکیں گے۔ چائے پینے کے بعد میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم باسفورس کے مغربی ساحل پر کھڑے تھے اور ہمیں دوسری طرف کوئی نصف یا پون میل کے فاصلے پر باسفورس کا ایشیائی کنارہ دکھائی دے رہا تھا۔ باسفورس پر کوئی پل نہیں اور آمد و رفت کے لیے جہاز استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر مسافر اپنی کاروں سمیت سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت وہاں پہنچے جب ایک جہاز بھر چکا تھا اور اس میں ہماری کار کے لیے جگہ نہ تھی۔ چند منٹ بعد دوسرا جہاز پہنچ گیا اور ہم اس پر سوار ہونے سے چند منٹ بعد یورپ سے نکل کر ایشیائی سرحد میں داخل ہو گئے۔ ہمیں جتنا وقت آبنائے باسفورس عبور کرنے میں لگا، اس سے زیادہ وقت جہاز پر چڑھنے اور اترنے میں لگ گیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ہم گلیوں اور بازاروں سے گزرنے کے بعد اناتولیا کے ریلوے کے آخری اسٹیشن پر آن پہنچے۔ وہاں کچھ دیر گزارنے کے بعد انقرہ کی ٹرین پہنچ گئی اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ آبنائے باسفورس عبور کرنے کے بعد ہوٹل کا رخ کیا۔ ہوٹل پہنچ کر ہم نے ڈنر کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے ساتھ اگلے روز صبح کے پروگرام کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ استنبول میں ہماری سب سے بڑی دلچسپی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب سے پہلے وہاں حاضری دیں گے۔ اگلی صبح ہم پارک ہوٹل سے، جو استنبول کی جدید آبادی میں واقع ہے، نکل کر جدید شہر کا رخ کر رہے تھے۔ جس طرح آبنائے باسفورس یورپ اور ایشیا کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی ہے، اسی طرح ایک تنگ خلیج جو آبنائے باسفورس سے نکل کر چند میل خشکی کے اندر چلی جاتی ہے، استنبول کے قدیم اور جدید شہر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اس خلیج کو، جس نے باسفورس کی طرح قدیم قسطنطنیہ کے دفاع میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اہل مغرب گولڈن ہارن کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ترک اسے قلیج کہتے ہیں۔ خشکی کی طرف گولڈن ہارن کا آخری سرا ایک چھوٹے سے دریا کے دہانے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گولڈن ہارن پر 2 پل جدید اور قدیم آبادی کو آپس میں ملاتے ہیں۔ چنانچہ استنبول یا قدیم قسطنطنیہ کا، جو صدیوں تک دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کی نظر میں بازنطینی حکومت کا ناقابل تسخیر قلعہ تھا، محل وقوع حسب ذیل ہے۔ شمال کی طرف خلیج یا گولڈن ہارن، جنوب اور مشرق کی طرف بحیرہ مارمورا اور آبنائے باسفورس، اور مغرب کی طرف خشکی۔ گولڈن ہارن کا پل عبور کرنے کے بعد ہم اس قدیم شہر میں داخل ہوئے جس کی ایک ایک اینٹ پر یورپ اور ایشیا کے تاریخی مد و جزر کی داستانیں ثبت ہے۔ ہماری پہلی منزل اس عظیم المرتبت صحابی کا مزار اقدس تھا جسے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ کئی انصار اس سعادت کے لیے چشم برا تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کا ستارہ چمکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ ان کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور حضور وہاں ٹھہرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی تھی! لیکن قدرت کی طرف سے میزبان رسول کے لیے کئی اور سعادتیں بھی مقدر تھیں۔ ان کی زندگی کی آخری سعادت یہ تھی کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں ان مجاہدین کے ہم رکاب تھے جنہوں نے پہلی بار قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران ہی جاں بحق ہوئے اور وہیں دفن کر دی گئے۔ اس کے بعد صدیوں تک کسی کو ان کی قبر کا نشان تک معلوم نہ تھا۔ قریباً 700 سال بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو ایک بزرگ کو، جو غالباً سلطان محمد کے استاد تھے، کشف کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا پتہ چلا، اور آپ کا مزار اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی جسے ایوب مسجد کہا جاتا ہے۔
اس مرد حق آگا کے مزار کی عمارت اور اس کی دیکھ بھال ترکوں کی طبعی خوش ذوقی کی دلیل ہے۔ چند ترک مرد اور عورتیں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ جمعے کے روز یہاں ہزاروں زائرین آتے ہیں اور ترکوں کا یہ عام عقیدہ ہے کہ جو نیک دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے مجھے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ پاس ہی چنار کا ایک پرانا درخت تھا جس کی شاخیں مزار کی گنبد کو چھو رہی تھیں۔ آس پاس ہزاروں کبوتر اڑ رہے تھے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے مسجد ایوبیہ کی زیارت کی اور باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم سینٹ صوفیہ کی عظیم الشان عمارت دیکھنے کے لیے چل دیے جو اب صوفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمارت قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسجد بننے سے قبل سلطنت روما کی ایک عظیم گرجا تھی جسے 347 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے فتح کیا تھا۔ تعمیر کے 57 سال بعد یہ گرجا گھر آگ لگ جانے سے تباہ ہو گیا تھا اور شہنشاہ تھیودیس نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا، لیکن 536 عیسوی کی بغاوت میں اس عمارت کو دوبارہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جسٹینین نے اسے زیادہ وسیع پیمانے پر تعمیر کرایا اور اس کے طول و عرض میں کچھ اضافے کیے، لیکن 557 عیسوی میں زلزلے کے باعث اس کا گنبد مسمار ہو گیا، چنانچہ اسے ایک بار پھر تعمیر کرنا پڑا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اس عمارت میں چند اضافے کیے اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 1935 میں کمال اتا ترک نے اسے ایک تاریخی یادگار کی حیثیت دے دی اور سیاحوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔ استنبول کی دوسری بڑی عمارت جو سینٹ صوفیہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر عمارت ہے، مسجد سلیمانیہ ہے۔ یہ مسجد سلیمان علی شان نے تعمیر کرائی تھی۔ اپنے بیرونی منظر اور اندرونی رانائی کے لحاظ سے یہ عمارت سینٹ صوفیہ کی عمارت سے کہیں زیادہ دلکش ہے اور اس کا گنبد بھی اس کے گنبد سے زیادہ بڑا ہے۔ سلیمان علی شان اپنے جاہ و جلال کے اعتبار سے عثمانی دور کا عظیم ترین حکمران تھا اور مسجد سلیمانیہ کی پرشکوہ عمارت میں اس کے جاہ و جلال کی جھلک نظر آتی ہے۔ قدیم ترکی کی ہر عمارت کی تعمیر میں سرما کی برف باری کے اثرات کو ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بڑی سے بڑی عمارت کی تمام چھت ایک ہی بڑے گنبد کے نیچے لائی جاتی تھی۔ میں نے مسجد سلیمانیہ کے گنبد سے بڑا کوئی گنبد نہیں دیکھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایڈریانوپل کی ایک مسجد اس سے بھی بڑی ہے اور ان دونوں مساجد کو ایک ہی معمار نے تعمیر کیا تھا جس کا نام سنان تھا۔ مسجد سلطان احمد، جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، استنبول کی ایک اور عظیم الشان عمارت ہے۔ یہ مسجد 1609 تا 1616 عیسوی کے درمیان سلطان احمد اول کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس کی پہلی خصوصیت جو دور سے ایک سیاح کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، اس کے 6 مینار ہیں۔ استنبول میں عثمانی دور کی 500 مساجد موجود ہیں اور ان میں سے 20 ایسی ہیں جنہیں دنیا کی شاندار عمارتوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے ایک دن صرف مسجد سلطان احمد کی دلکشی اور رانائی کا جائزہ لینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، پرانے شہر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی ظاہری دلکشی اور تاریخی اہمیت ایک سیاح کو گھنٹوں اور پہروں دیکھنے کی دعوت نہیں دیتی۔ ایک انتہائی مختصر عرصے میں استنبول کی سیر کے بعد میں جو تاثر لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر کو جی بھر کے دیکھنا چاہے تو اسے دنوں کے بجائے ہفتوں یا مہینوں کا پروگرام بنا کر جانا چاہیے۔ مسجد سلطان کے بعد ہم ایک اور مسجد کی زیارت کے لیے گئے جسے قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد ثانی نے 1470 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ 1766 کے زلزلے میں اس مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ عمارت بھی ایک عظیم حکمران کی شان و شوکت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مزار ہے جس میں سلطان محمد فاتح اور ان کی اہلیہ گلبہار خاتون محو خواب ہے۔ استنبول کی ایک اور قابل دید تاریخی عمارت عثمانی سلاطین کا قدیم محل ہے جسے اب ایک قومی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گولڈن ہارن کے کنارے اس عجائب گھر کے باغات ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں اور گزرگاہ کے کناروں پر سروں کے درختوں کی قطاریں دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں شاہانہ مغلیہ کی کسی قدیم عمارت کی سیر کر رہا ہوں۔ محل کے مختلف کمروں میں عثمانی دور کے ان عظیم حکمرانوں کی ان گنت یادگاریں رکھی ہوئی ہیں جن کی سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں یورپ کی طرف پولینڈ کی سرحدوں سے لے کر
بحیرہ ایڈریٹ تک کے ساحل تک، ایشیا میں باکو سے لے کر بصرہ تک اور عدن تک، اور افریقہ میں نیل کی وادی سے لے کر الجیریا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے لباس، کلا، امامے، ان کے استعمال کے برتن، ان کے جواہرات، آرائش و زیبائش کے سامان اور ان کے سکے اور اسلحہ جات سب یہاں موجود ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا میوزیم ہو جسے دیکھنے کے بعد کئی صدیوں کی تاریخ اور تمدن کے ادوار اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ نگاہوں کے سامنے نہ آ جاتے ہوں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔